سر پلیز میرے دونوں بھائیوں بیٹھ جاؤ, ہمیں بھی بات کرنے دو کبھی. اچھا سر, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ موجود جو اولمپئنز ہیں, جو دنیائے ہاکی کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اپنے وقت کے, اور آج بھی ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہوں. فلائنگ ہارس سمیع اللہ, اس کے علاوہ جو ہے حنیف خان, کیپٹن ناصر علی, خالد بشیر, شہناز شیخ صاحب, ان سب کو اس ایوان میں, اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں حیدر حسین, ان سب کو اس ایوان میں خون کا درد جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان ہاکی ٹیم سے ہے وہ ہماری حکومت, ہمارے پیٹرن ان چیف تک پہنچے. سر آج جو ایڈجرنمنٹ موشن پیش ہوئی ہے سر, میں اس پہ گھٹیا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک انتہائی دردناک حادثہ ہے جو سانحے میں تبدیل ہوا. اس کا مقابلہ کسی کرمنل ایکٹ سے نہیں کیا جا سکتا جس میں 200-250 جانیں گئیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیمیکل کے بعد بھی, پانی کے بعد بھی یہ آگ جیسے ہی کولنگ پروسیس ہوتا ہے پھر بھڑکتی ہے. اور تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ اوریجنلی 1980 کا بات ہے, 1996 کا نہیں, کہ اس کا نام لے کر چینلز پہ لوگ اپنی بھڑاس نکالیں کہ کس نے اس کو شروع کیا. 1980 میں یہ اپروو ہوا. اس کے اپروکسیمیٹلی 174 شاپس, گراؤنڈ فلور پہ 405 شاپس, فرسٹ فلور پہ اپروکسیمیٹلی 175 شاپس, سیکنڈ فلور پر 134 شاپس اور تھرڈ فلور پہ 133 شاپس تھیں. اس طرح ٹوٹل نمبر ان شاپس کا 1021 تھا. تھوڑی سی میں لوگوں کے دماغ کو روشن کرتی ہوئی چلوں کہ 1998 میں یہ پلان کیا گیا کہ مزید 179 شاپس کو اس میں ایڈ کیا جائے, اور اس کے لیے جگہ پسند کی گئی کوریڈور اینڈ پارکنگ اسپیس, اور پارکنگ اسپیس کو شفٹ کیا گیا روف پر. اس کو ریگولرائز کیا 2002 اور یا 2003 میں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں تھی. سندھ گورنمنٹ کا پارٹ کون تھا, اور بہت اچھی طرح یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا انچارج کون سی پارٹی کا تھا. میں بالکل پارٹیز کے نام لے کر یہاں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی, لیکن 2002-2003 کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس طرح یہ ایڈ ہوئی بالکل اسی طرح جیسے نارتھ کراچی میں دکانیں کورٹ کے آرڈر سے گرائی گئی تھی, لیکن پھر وہاں کے ممبر نے دھرنا دیا اور 20-20 فٹ کی 200 سے زائد دکانیں وہاں پہ کھول دی گئیں, اور پھر نالے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اور کس طرح سے پان کے کھو کے لائن سے نالے پہ بنائے گئے, کس دور میں ہوئے, کس نے کیے, یہ سب کو پتہ ہے. جو بات ہے اس پہ میں سیاست بھی نہیں کرنا چاہتی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اب چینل پر خود مختلف چینلز پر وہاں کے شاپ کیپرز یہ بتا رہے ہیں کہ 26 میں سے 24 انٹری ایگزٹ پوائنٹ بند ہو چکے تھے. رات کے 10:26 پر اس کو رپورٹ کیا گیا, اور ایک وہیکل جو ہے فرام ایچ سینٹرل فائر اسٹیشن سے اور صدر فائر اسٹیشن سے جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے ڈسپیچ کیا گیا کہ سچویشن اٹینڈ کریں. 10:45 پر پہلا ریسپونڈرز جو تھا اس نے انفارم کیا چیف فائر آفیسر کو کہ یہ فائر جو ہے یہ بہت بڑی نوعیت کی ہے, تو اس لیے مزید فائر ٹینڈرز کو جو ہے بھیجا جائے. تو ایڈیشنل ریسورسز جو ہیں پورے سٹی سے تقریباً 16 فائر ٹینڈرز اور 4 اسنرکلز, پہلے 3 اور اس کے بعد 2 واٹر براؤزر, بعد میں 2 اور. وہ کے ایم سی نے جو ہے وہ اس کا پارٹ تھا اس آپریشن کا. سر ضروری نہیں ہے کہ جب حادثہ ہو تو منسٹر یا چیف منسٹر پہنچے, کیونکہ پھر اس کا پروٹوکول لگتا ہے. اصل بات ہوتی ہے ریسکیو کرنا, وہاں پہ ریسکیو کی چیزیں بھیجنا, کہ وہاں پہ ایمبولینس بھیجی جائے, وہاں پہ فائر ٹینڈر بھیجے جائیں, وہاں کی بجلی منقطع کی جائے, وہاں کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے, وہاں کے لیے راستہ بنایا جائے. تو یہاں پہ جب فائر ٹینڈر جو ہیں وہ ان کی جب محسوس کیا گیا کہ واٹر کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ فوراً کیا گیا کہ وہاں پہ ایکسٹرنل سورس کے ذریعے وہاں پر واٹر کے جو ہیں وہ ٹینکرز جو ہیں ان کو کیا کہ وہ ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہو, اور
150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। इनिशियली जो है मूवमेंट जो है वो फायर टेंडर और वाटर टैंकर के साथ हो रही थी, लेकिन फिर एक तो ट्रैफिक जो है वो आप पता है कि उसका आपना मवाजना, कुछ यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रात मेरे पास साथ चैनल्स के वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में, हालांकि इस्लामाबाद को आप कराची से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक थी उसकी वजह से जो है वो मैं ये कह चाहती हूँ कि उनको बड़ा मसला हो रहा था। तो हेमेजिना रोड पे, और इसकी वजह से बहुत जाहिर है कि कराची का एक अपना कल्चर है, कितनी देर तक लोग जागते हैं और रहते हैं। फिर मैं ये समझती हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, और जो इंसान जो है यहाँ पर जब ये आई है आज एडजर्नमेंट मोशन, तो इसीलिए इस पे बात हो रही है कि हम सबको मजीद बेहतर करना है। और अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि शॉपकीपर्स से लेकर सब लोग पीछे आ गए थे, इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का कर देती हूँ कि 26 में से 24 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद थे और रात हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त के मजीद जो है कि फिर इसके बाद 26 फायर ट्रक्स, जैसे मैंने कहा 4 स्नर्कल, 10 ब्राउजर, उसके बाद मजीद 10 तक उसको पहुंचाया, 100 KMC के और 100 फायरमैन रेस्क्यू वर्कर्स फ्रॉम 112 वहां पे डिप्लॉयड हुए। पाकिस्तान नेवी से बात की, गवर्नर साहब ने बहुत शुक्रिया, ये उनका काम था, जो कर सके, जो हिस्सा ले सके, और इस तरह वो भी आए। और हमारा एक KMC का फायर फाइटर, उसकी शहादत भी हुई। देखना यह है कि ये दुनिया की, इसको मैं कोई, आप इसको इस तरह से ना लें कि मैं कोई डिफेंड कर रही हूँ। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं, और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफा लग चुकी है, लाहौर में। अब यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर, जिसके सिपाह सलार का ये नारा जो सिर्फ 43 साल का था, होश मोहम्मद शीदी, जिसने आखिरी जंग से पहले खिताब किया था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था ना चैनल से, और उसने ये कहा था मर वैसू पर सिंध न डेसू। ये एक मुल्क था जिसको आप दुनिया के नक्शे में कब्ल मसीह से पहले देखेंगे। इसीलिए इसमें ये सलाहियत है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब कर लेता है।